آخر میں امیر جماعت اسلامی ضلع منڈی بہاؤالدین سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع منڈی بہاؤالدین جناب رانا محمد اعظم صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما وقال رسول الله وقال الله تعالى على مكان آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ منڈی بہاؤالدین کے غیور شہریوں، میرے مسلمان بھائیوں، نبی کے غلاموں، آپ کی یہ محبت ہے یہاں جمع ہوئے۔ اس سے پہلے مسجد کے اندر ہمارے قاری صاحب نے، خطیب ہیں جو بہترین خطبہ دیا اور ہمارے روحوں کو گرمایا۔ یہاں کھڑے ہونے کا مقصد ہے ایک پیغام دینا۔ ہم اپنی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال پہلے جب کشمیریوں کا محاصرہ ہوا، ان کو گھروں میں قید کیا، ان کے کرفیو کی بندشوں میں جکڑا، اس وقت آپ نے کچھ نہ کیا سوائے چند منٹ کے لیے کھڑے ہونے کے اعلان کے۔ آپ سے وہ کھڑے ہونے والا اعلان بھی پورا نہ ہوا۔ اگر اس وقت آپ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی عملی قدم اٹھاتے تو آج کسی بھی قوت کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی حرف لاتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ نبی کے پروانے ہیں، ان کی سنت 1400 سال سے شروع اور یہ آخر قیامت تک جاری رہے گی۔ ان کی سنت کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، دور نبوی کو دیکھو، ابو لہب سے لے کر ہر گستاخ رسول کا کیا انجام ہوا۔ کعب بن اشرف کو دیکھو، اس یہودی ملعون کو دیکھو، اور آج کے مکرون کو۔ انشاءاللہ جو کعب بن اشرف کا جو انجام ہوا وہی اس مکرون کا بھی انجام ہوگا۔ یہ بات ہماری حکومت کو سن لینا چاہیے کہ ہماری یہ قوم 22 کروڑ عوام جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، یہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ کافی دیر سے آپ خطابات سن رہے ہیں، ہمیں اس طرف جانا چاہیے اب کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مطالبہ ہے اس حکومت سے، سب سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے، سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ فرانس کی جتنی کمپنیاں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو 3 دن کا نوٹس دیا جائے کہ اس ملک سے دفع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ عوام کا سیلاب آپ کی اس حکومت کو بہا لے جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ پہلی حکومت نہیں ہے جنہوں نے اس گستاخی کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی آج پہلی دفعہ یہ گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ اس سے سب کا حکومتیں بھی اتنی بڑی مجرم تھی جتنی یہ حکومت ہے۔ اور یاد رکھو، ہم بھی بڑے معصوم ہیں کہ ان لوگوں سے ایمان کی اور ایمانی حرارت کی
ہم جو ہے وہ توقع کرتے ہیں۔ یاد رکھو پاکستانیوں، یاد رکھو مسلمانوں، آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی عزت و تکریم کی جائے، اور یاد رکھو آپ کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے جب تک کہ آپ کے نبی کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ کا نبی یہ وہ نبی ہے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تو اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگا چکا ہے۔ آپ کی زندگی اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے، اس نے تو فرما دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کامیابی کے محتاج آپ ہیں، میرا نبی آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ محتاج ہیں۔ اور یاد رکھیں کوئی حکومت بھی اب ان گستاخیوں میں اب اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتی۔ یہ جے آئی یوتھ، یہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس قافلے کی سالاری کرے گا، اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کر سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔